میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اور بیان فرمائی آیت نمبر 4 میں کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ فرمایا کہ جو شکاری جانور تم نے سدھار لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا ہے اس میں سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ، اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لے لو، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ بعض اوقات گاؤں دیہاتوں میں کتے اس لیے پالے جاتے ہیں کہ وہ کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، مختلف جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا شکار کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے پرندے شکار جیسے باز ہے، شاہین ہے، شکرا ہے، ان کو پالا جاتا ہے کہ یہ شکار کر کے لاتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب تم شکاری پرندے کو یا جانور کو چھوڑو، ٹھیک ہے نا، جب اسے چھوڑا ہے تم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑو۔ اب جب وہ شکار کر کے تمہارے پاس لائے، اگر وہ مرا ہوا لائے گا کہ اس کے حملے سے وہ جانور یا وہ پرندہ مر چکا ہے، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے کہ تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اسے چھوڑا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پرندے شکاری پرندے کو یا شکاری جانور کو آپ نے کسی کے پیچھے چھوڑا ہے، اب وہ لایا، جو شکار لایا تو وہ زندہ تھا، تو اب لازمی ہے کہ اسے ذبح کیا جائے تاکہ وہ حلال ہو جائے۔ وہ لایا زندہ تھا، آپ نے اگر اسے ذبح نہیں کیا اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مختلف شکار کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ شوقیہ شکار جو کیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کھانے پینے کے لیے آپ نے کیا، مچھلی کا شکار کیا، کہیں کسی جنگل میں جا کر پرندوں کا شکار کیا کہ وہ کھانا ہے یا ان کا گوشت حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا۔ بہت سے لوگ شوقیہ کرتے ہیں، شوقیہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے شکار کے لیے چھرے والی جو بندوق ہوتی ہے وہ عام طور پر ہوتی ہے، پسٹل ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ تیر سے بھی شکار کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی حکم یہ ہوگا کہ آپ نے جب تیر چھوڑنا ہے یا بندوق چلانی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے چلائی، اور آپ نے پرندہ یا کوئی جانور مارا تو اب وہ گرا ہے، آپ قریب پہنچے، وہ مر چکا ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن قریب پہنچے اور وہ مرا نہیں ہے تو پھر آپ کو شرعی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو ذبح کرنا ہوگا، تو تب وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ مرا نہیں تھا اور آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ مر گیا، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ دوسری اہم بات کہ کتا جو ہے یہ فی نفس ہی نجس نہیں ہے۔ جانوروں میں فی نفس ہی جو ہے جو نجس ہے وہ خنزیر ہے، لیکن کتا جو ہے وہ گھر میں رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اور تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو شوقیہ کتے کو پالنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا جب لعاب ناپاک ہے تو اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ بہت سے لوگ خیال نہیں کرتے کہ کتے کو ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، پسینہ اس کا لگ رہا ہے، وہ ناپاک ہے، یا بعض اوقات اس کا لعاب بھی ہاتھوں میں لگ جاتا ہے یا جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر 1 درہم کے برابر بھی لگ گیا تو آپ کو دھونا واجب ہوگا، دھونا ضروری ہوگا، تو یہ ذرا سا خیال رکھیں۔ اب کوئی اگر حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے کتے کو پالنا چاہتا ہے تو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا، گھر کے باہر کوئی جگہ بنائے، جیسے کار پارکنگ ہوتی ہے وہاں پر، یا اس کے علاوہ کہیں جگہ بنائے تو وہاں پر رکھ سکتا ہے، گھر کے اندر منع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے لوگ بلی پالتے ہیں، تو بلی پالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو ہریرہ کہتے اسی لیے، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، تو ابو ہریرہ بلی والا، آپ کو بلیوں کا بڑا شوق تھا، بلیاں پالتے تھے، لیکن اب گھروں میں اگر پالی جائیں تو ان کے بال وغیرہ بعض اوقات
کہیں کھانے میں شامل ہو جائیں اس سے نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، یا بعض اوقات ان کو الرجی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، تو اس لیے احتیاطاً اگر ڈاکٹرز منع کرتے ہیں اس طرح تدابیر پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر بندہ احتیاط کرے، لیکن پالتا بھی اگر ہے تو جائز ہے، لیکن ان کی غذا کا خیال کیا جائے۔ اسی طریقے سے لوگ پرندے پالتے ہیں اور مختلف پرندے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، اس میں اصول ملاحظہ فرمائیں کہ جتنے بھی پرندے ہیں جو ہواؤں میں اڑنے کے شوقین ہیں تو ان کو پالنا جائز نہیں ہے، ان کو پالنا جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اڑنے کے شوقین نہیں ہوتے، یعنی جیسے طوطا ہے، وہ کبھی آپ اس کو یعنی زیادہ اڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے، کسی دیوار پر بیٹھا ہوا ہوگا، کسی گھر میں ہوگا، کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے وہ پرندے کہ جو عام طور پر جو ہے وہ گھریلو پرندے کہلاتے ہیں تو ان کو پالنا جائز ہے، لیکن ان کی غذاؤں کا اہتمام کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے، خیال رکھا جائے، اور کسی معاملے میں ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ بعض اوقات پر کاٹتے ہوئے بڑی تکلیف ان کو دیتے ہیں، تو اس طرح بالکل پرندوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور وہ پرندے جو ہے وہ باہر رہنے کے شوقین ہوتے ہیں، جیسے چیل ہے، اس کے علاوہ اور بھی پرندے ہیں تو ان کو نہیں پال سکتے کیونکہ وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے کے زیادہ تر عادی ہوتے ہیں، تو ان کی آزادی کو سلب نہ کیا جائے، لیکن جو گھریلو پرندے ہوتے ہیں تو ان کو پالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گھریلو جانور ہیں انہیں بھی پالا جا سکتا ہے، لیکن ان کا خیال رکھا جائے کھانے پینے کا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں آ جائیں، 8 کی طرف آ جائیں۔ فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو، اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ رب العالمین نے کوئی منصب عطا فرمایا اور اب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آیا ہے، فریقین ہیں، اس میں سے ایک فریق پکا دشمن ہے آپ کا، آپ بھی اس کے پکے دشمن ہیں، آپ نے کہا نا کہ اب آیا نا نشانے پر، اب بتاؤں گا اس کو۔ تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، نہ انصافی پر آمادہ نہ کرے، چاہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس معاملے میں اگر حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے، نہ کہ دوستی یاری کا خیال کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے حق میں آپ فیصلہ دیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ حق پر ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، حق پر ہے تو آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ علیہ السلام کو بھاری پتھر لڑکا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک منزل میں قیام فرمایا، اصحاب جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی اور ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے فوراً ہی تلوار نکالی اور تلوار کھینچ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا، اے محمد یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے اللہ بچائے گا۔ بس اللہ کہنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور نبی علیہ السلام نے تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کوئی نہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 11 میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور تم میرے رسول پر ایمان لاؤ اور تم نے ان کی
تعظیم کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا قرض دیا تو میں ضرور ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اور پھر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس دور میں بھی جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، میرے رسولوں پر ایمان لایا اور ان کی تعظیم کی، مدد کی اور میری بارگاہ میں میری راہ میں دیتا رہا، کسی طریقے سے بھی دیتا رہا، تو فرمایا کہ میں ان کو بھی جنت عطا فرماؤں گا، کیونکہ اس دور میں ایمان والے وہی تھے۔ اور اب اس دور میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے گا، تمام رسولوں پر اس اعتبار سے کہ وہ اپنے اپنے دور میں رسول اور نبی تھے ایمان لائے گا، اس کے جو ایمان کے تقاضے پورے کرے گا اور پھر نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رسول کی تعظیم، یہ سارے کام پورے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور اسے داخل جنت فرماؤں گا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی عہد شکنی یعنی ان کے وعدے توڑنا، سنگ دلی، اللہ کے کلام میں تحریف کرنے پر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر اللہ رب العالمین نے خود فرمایا اور فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اور یہاں پر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور منافرت پیدا فرما دی۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اور اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ نور کسی مقام پر قرآن کے معنی میں بھی آیا، اور اس مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام اس نور سے مراد ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر قرار دیا اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ کافر ہیں جو مسیح ابن مریم کو الہ قرار دیتے ہیں، اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے، تو پھر جب وہ بچا نہیں سکتے تو وہ خدا کیسے ہوئے؟ کوئی خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، فرمایا کہ تم بھی تمام انسانوں کی طرح انسان ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد ایک فترہ یعنی ایک گیپ جو فترہ کا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اس بات کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 کے بعد دیکھا جائے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ آیت نمبر 19 سے فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبریاں دینے والا اور تمہارے پاس تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا آ چکا ہے، اب اس کی پیروی کرو اور اسی کے ساتھ جڑ جاؤ، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نہ نکال دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، میرا بس تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی
ہارون پر چل سکتا ہے۔ یا الہ العالمین بس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا، اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے۔ اور اس بات کا بیان پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، کہ وہ پھر اس زمین میں بھٹکتے رہے۔ اور یہ تقریباً ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، جو سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر عقوبت تھی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور یوشع اور کالب علیہم السلام کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی اعانت کی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی والا بنایا۔ تو اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے زمین کے حصے میں 40 برس آوارہ اور حیران پھرنا، اور پھر وہاں سے کسی کا نکل نہ سکنا، یہ خوارق کی عادت میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے اور دیگر ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وہ مقام ہے میدان تیہ، کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر ان کو من و سلوہ بھی عطا فرمایا اور مختلف ان کو چیزیں یہاں پر عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ یہ جبارین کا شہر تھا، کہ جہاں پر ان کو یعنی جانے کا حکم ہوا تھا، اور یہ وہاں پر نہیں گئے تو پھر انہیں بھٹکا دیا گیا میدان تیہ میں۔ یہ بھی آس پاس وہیں پر ایک علاقہ تھا، اور یہ وہاں پر بھٹکتے رہے 40 سال تک۔ من و سلوہ بھی اتارا، پھر من و سلوہ کی بھی انہوں نے کیا کیا کہ کچھ عرصہ گزرا تو پھر من و سلوہ سے یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا ایک ہی کھانا روزانہ آتا ہے، ہمیں کچھ ککڑی دیجیے، کچھ سبزیاں دیجیے۔ سورہ بقرہ میں اس بات کا بیان موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی تمام نافرمانیوں کے ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا۔ پھر آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بیان ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ آیت نمبر 27۔ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور معاملہ یہ تھا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے لے جاتی، جلا ڈالتی۔ تو قابیل جس کی قربانی رد ہوئی تھی، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ قابیل اور حابیل اس وقت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو ایک ساتھ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ تھا، کیونکہ وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ پھر اگلے حمل میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو پچھلے حمل والے کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہوتا۔ تو یہ نکاح کی صورت یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ قابیل کا نکاح لیودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ استقاع نہیں میں اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیری بہن ہے، یہ مانا نہیں، یہاں تک کہ کہا کہ قربانی پیش کرو، تو جو قربانی جس کی قبول ہو جائے گی تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی پیش کی، اور قابیل نے ایک گندم کا انبار اور حابیل نے بکری قربانی کے لیے پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا، قبول نہیں ہوئی۔ ظاہر قبول کیسے ہوتی کہ وہ غلط تھا اس وقت۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں ضد آئی، حسد کینہ پیدا ہوا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا، یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا جو یہاں پر ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پھر اس کو راندہ بارگاہ کیا۔ یہ بڑا خوبصورت شخص تھا، قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور یہ بدصورت ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور جو ہے وہ حابیل نے حجت پیش کی کہ کیوں،
تیری قربانی مقبول نہیں ہوئی، میری قربانی قبول ہوئی، تو یہاں تک کہ اس نے پھر کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور اس نے قتل کر کے ہی ٹھانی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد روئے زمین کا پہلا قتل تھا، تو یہ پریشان لیے گھوم رہا تھا کہ میں کروں کیا اس کا، قتل تو ہو گیا، شہید تو کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ، آیت نمبر 31 میں، کہ اللہ رب العالمین نے کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا کہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ کہتے ہیں کہ دو کوے آئے، آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، تو پھر جس نے مارا تو اس نے زمین کھودی اور جو کوا مردہ تھا اس کو زمین میں دفنا دیا۔ تو یوں قابیل کو بتایا گیا کہ اپنے بھائی حابیل کو اس طریقے سے دفن کیا جائے، پھر اس نے اس طریقے سے دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ راندہ بارگاہ ہو چکا تھا، اور پھر اسی حال میں یہ واصل جہنم ہوا۔ اور آدم علیہ السلام نے اس سے بالکل یوں سمجھ لیں کہ جدائی اختیار کر لی تھی۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا، اب اس کے بعد جو بھی قتل ہوں گے خدا نہ خواستہ، تو قاتل تو اسے تو عذاب دیا جائے گا، لیکن اس کا عذاب قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ قتل کا آغاز اس نے کیا تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے من سن فی الاسلامی سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اسے ثواب ملے گا تا قیامت۔ جو اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے تو عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے رائج کیا ہے اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ابی بن کعب کو کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی صحابہ سے کہا کہ تم پیچھے پڑھو، اور اس طریقے سے دوسرے دن آئے تو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی پیاری بدعت ہے۔ اور اس کے بعد آج تک تراویح اسی انداز میں ہوتی ہے۔ تو جو تراویح سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مطلب سستی کاہلی کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے نکال کر لاتے ہیں کہ تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تراویح سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ مجھ پر تم پر میری سنت بھی لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت بھی لازم ہے۔ تو جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے نا کہ تراویح کچھ بھی نہیں ہے، پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ جائیں کہ یہ سست لوگ ہیں، کاہل لوگ ہیں، عبادات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس لیے لوگوں میں یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی بالغ مرد اور عورت ہیں، سب پر جو ہے وہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے چھوڑی تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ چھوڑتا چلا گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، اور وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اس لیے اس جو ہے نا اس کو بالکل نہ چھوڑیں، اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ پورے ماہ رمضان میں ادا کریں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اسلام میں کسی نے اگر برا طریقہ رائج کیا تو وہ گناہگار ہوگا تا قیامت۔ جو بھی اس برے طریقے پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والے کو تو عذاب دے گا، لیکن جس نے رائج کیا تھا اس کو بھی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا میں خدا نہ خواستہ جو بھی قتل ہوگا تو قاتل کو تو عذاب دیا جائے گا، لیکن قابیل بھی اس میں برابر کا یعنی گناہگار ہوگا، اور اسے بھی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر یعنی حق کے قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچایا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ آیت نمبر ہے 32، کتبنا علی بنی اسرائیل۔ اچھا یہ کیوں فرمایا کہ کسی نے ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لیا؟ کیوں؟ اور کسی نے ایک جان کو خدا نہ خواستہ مارا تو پوری انسانیت کو مار دیا؟ علماء نے بڑی بحث کی اس میں اور بڑے اقوال ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اگر ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ رحم دل ہے۔ کہا کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ سب انسانوں کی جان بچاتا، اور جو ایک انسان کی جان لے سکتا ہے تو وہ ظالم ہے۔
جب ایک انسان کی وہ جان لے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے موقع مل جاتا تو وہ کسی کو نہ چھوڑتا، اور بالکل ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے کرم فرمائے اور ہمیں اس نفسہ نفسی کے دور سے، اس فتنوں کے دور میں ہمیں اللہ رب العالمین حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا کہ جس نے ایک کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہتے ہیں، اس کی حد کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، آیت نمبر 33 فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر مارا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پاؤں دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے یعنی قید کر دیا جائے، یا جلا وطن کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر کئی سزائیں بیان فرمائیں کہ قتل کیا جائے، یا سولی چڑھائی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائے، یا زمین بدر کیا جائے، جلا وطن کیا جائے۔ تو قتل کرنا، سولی پر چڑھانا، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا، یا جلا وطن کرنا، یہ 4 سزائیں ہیں۔ تو اب جو حاکم وقت ہے تو دیکھیں کہ ڈاکو کی نوعیت کیا ہے، دہشت گرد جسے دہشت گردی کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس کے مطابق ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی کڑی سزا وہ دے سکتا ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈاکو آ کر جب وہ مال چھینتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی دے نہیں تو اس کو مار جاتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اسی لیے اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے کہ حاکم وقت کو کہا کہ اس کو چھوڑنا مت، چن چن کر انہیں مارا جائے اور چھوڑا نہ جائے۔ کیوں؟ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور میں ارباب اقتدار سے کہوں گا کہ خدا را اس معاملے پر دھیان دیں کہ معاشرے میں امن و سکون روا رکھنا، امن و سکون کی ذمہ داری یہ حاکم وقت پر ہوتی ہے۔ جو کسی صوبے کا سربراہ ہو، شہر کا سربراہ ہو، اس پر ہوتی ہے اس شہر کی ذمہ داری۔ تو خدا کے واسطے اس طرح کریں کہ لوگ دہشت گردی سے محفوظ و مامون رہیں، ان کی جان، ان کا مال سلامت رہے۔ وہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں مرتکب پایا جائے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ایک مرتبہ کڑی سے کڑی سزا ہو جائے تو دوبارہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا اس جرم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔